مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بہرحال دیکھیں، وہ انسان کی اہمیت ہماری نظر میں تو آج نہیں ہے، کسی سچے انسان کی تلاش میں ہم نہیں ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے وہ تو آپ کو معلوم ہے، ہمیں دنیا کے علاوہ کچھ اور درکار نہیں ہے۔ لیکن وہ غلطی ہے کہ جو ایک ختم ہونے والی چیز سے لو لگا لے یا اس کو دل میں جگہ دے دے، وہ بہت بڑا اس نے دھوکہ کھا لیا۔ یعنی اگر کسی نے دنیا کو حقیقت سمجھ کے اس سے دل لگا لیا، دنیا یا دنیا والے یا جو بھی حاصل دنیا ہے، اس سے اگر کسی نے دل لگا لیا تو وہ ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہو گیا اور یہ دھوکہ کھا گیا، اور دھوکہ کھانے والا شخص ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ ایک پراپرٹی ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک پراپرٹی ہے 1,00,000 روپے کی، اور آپ اسے 1 کروڑ میں خرید لیتے ہیں۔ ہوتی ہے نا، پراپرٹیاں ہوتی ہیں نا۔ ایک دکان ہے 1,00,000 روپے کی مالیت ہے، اسے آپ اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ یا 5 کروڑ اس کے لیے دے دیتے ہیں۔ یا اور میں آسان کر دیتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک پراپرٹی جو ہے، ایک دکان جو ہے وہ ہے 100 روپے کی، آپ اس کے لیے 5 کروڑ روپے دے دیتے ہیں۔ یا میں اور آسان کر دیتا ہوں، ایک چیز ہے 5 روپے کی اور اس کے لیے بھی آپ 5 کروڑ روپے دے دیتے ہیں، تو یہ آپ دھوکہ کھا رہے ہیں نا۔ 5 روپے کی چیز 5 کروڑ میں آپ نے خرید لی، تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے نہیں؟ اس کا تو دماغ چل گیا ہے، یہ تو بڑا بے وقوف ہے جو 5 روپے کی چیز اس نے 5 کروڑ میں۔ اب یہ 5 روپے کی تو کوئی حیثیت ہے نا، لیکن آپ جب اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں تو آپ کتنے روپے اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ ہتھیلی میں جو اس نے کمایا ہے اس کے کاغذات اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے 5 بنگلے ہیں تو اس کے انتقالات کے نقول جو ہیں اس کے ساتھ رکھتے ہیں یا اصل کاپیاں؟ نہیں۔ اس کے شناختی کارڈ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے پاس 5 ارب روپے ہیں بینک میں، آپ وہ ساری چیک بک وغیرہ اس کے قبر میں ساتھ رکھتے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا لے گیا؟ جو مٹی تھی بدن پہ لگی ہوئی وہ بھی غسال نے دھلا دی، پاک کر دیا، یعنی جو ظاہری مٹی تھی، میل تھا، وہ بھی پیٹ کو دبا کے تھوڑا سا، وہ حکم ہے نا کہ پیٹ کو دبا کے اس سے جو گندگی ہے وہ بھی نکال لو، اس سے وہ سارا کچھ جو ہے، اب اس نے ساری زندگی اسی کے لیے ڈبو دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے قرآن پاک میں یہ دی ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسے شخص کے بارے میں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمال، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ ہاں بتائیے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں اسی دنیا کے لیے۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ، جس نے ساری زندگی گزاری دنیا کے لیے، ساری کوششیں سے گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میرا کاروبار، اس کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے؟ یعنی ساری اس نے کوششیں جو ہیں ظاہر کے لیے صرف کر دی۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اب دنیا تو کوشش کی جگہ ہے، لیکن آپ نے کوشش کی ہے، کرنی ہے آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اس کی وضاحت کی ہے، من کان یرید العاجلۃ، جس نے بھی چاہا عاجلہ کو، دنیا کو، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، میں اس کو جلدی دے دوں گا اس دنیا میں۔ کس کو دوں گا اور کتنا دوں گا؟ ما نشاء، جتنا میں چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا تو
یعنی حسب خواہش تو کوئی نہیں کما سکتا. دنیا حسب خواہش کوئی نہیں کما سکتا. کوئی بہت کوشش کرتا ہے کچھ نہیں ملتا اس کو، اور کوئی کوشش ہی بہت کم کرتا ہے بہت کچھ اسے ظاہری طور پہ مل جاتا ہے. ما نشاء لمن نرید، یعنی یہ انسان کی خواہش پہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا کتنی ملے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہوگا جس کی تمنا یہ کرے. ہوتے ہیں نا ہمارے خواب ہوتے ہیں، بچوں کے خواب ہوتے ہیں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. میرے باپ نے ایک دکان بنائی ہے، میں 4 دکانیں بناؤں گا، یا ایک مکان بنایا ہے میں 3 مکان اور. یہ یعنی پلاننگز ہوتی ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہیں، وہ آپ جسے خواب کہتے ہیں. ہم یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما نشاء لمن نرید، جتنا میں چاہوں، ما نشاء لمن نرید، جس کو میں چاہوں دنیا دے دوں گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کی قسمت کے مطابق آپ کو ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے نہیں اور نصیب سے زیادہ نہیں. اس پہ ہمارا یقین تھوڑی ہے. ہم تو کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں عام طور پہ. تو بہرحال ثم جعلنا لہ جہنم، ایسا شخص جو دنیا کا طالب ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے لیے ٹھکانہ بنایا ہے جہنم میں. یصلاھا مذموما مدحورا، یہ اس میں داخل ہوگا ذلیل ہو کے اور دھتکارا ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ من اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا. من اراد الآخرۃ وسعی لھا سعیھا، اور اس نے کوشش کی اس کے لیے اتنی کوشش جتنی کی کوشش درکار تھی. وسعی لھا، ارادہ آخرت کا کر لیا اور پھر کوشش سے ملے گی، اور جتنی کوشش درکار ہے اتنی کوشش آپ کو کرنی ہوگی. یہاں تو ہم کلمہ پڑھ کے چند ایک اعمال پڑھ کے کر کے بس بے فکر ہو جاتے ہیں. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ، بس کام ختم ہے. ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، نماز تو کر رہے ہیں، ہم درس میں بھی جا رہے ہیں. بعض لوگ ایسے یعنی ہم درس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، اور کیا کریں. تو یہ ہے کہ ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے پھر اس کے مناسب کوشش کی. ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی کس کی وہاں قدر ہوگی؟ جنہوں نے آخرت کا ارادہ کر کے زندگی اللہ کے لیے گزاری، آخرت کے لیے گزاری. تو پھر جو ہے ثم جعلنا وسعی لھا سعیھا فاولئک کان سعیھم مشکورا، ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی. بہرحال یہاں تک آج کا موضوع ہو گیا. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اور بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.